اگر ہم غور کریں تو کئی طرح کے جذبات ہماری زندگی کا حصہ ہیں، جیسے خوشی، غم، تکلیف، درد، غصہ، محبت اور نفرت وغیرہ۔ اور ان تمام کے ساتھ ایک ایسا جذبہ بھی ہے جس میں ہمارا وجود حالی پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم روزمرہ کے تمام کام سر انجام دیتے ہیں مگر کسی روبوٹ کی طرح۔ ہمیں کام کرنے میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی مجبوراً یا اپنی ڈیوٹی کے طور پہ انہیں پورا کرتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ زیادہ اوقات ہم خوشی کے موقع پہ بھی خوشی محسوس کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسی ہی کیفیت کا شکار ہیں یا ماضی میں اس کا سامنا کر چکے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی پہ بات کریں گے کہ ہمارے ہر وقت اندر سے ایک طرح کا خالی پن محسوس کرنے کی کیا وجوہات ہیں اور ہم کیسے اس کیفیت کو ختم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 5 کامن وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ ایسی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چند علامتیں ہیں تاکہ آپ ان علامتوں کے ساتھ اپنا موازنہ کر کے یہ جج کر سکیں کہ آیا کہ آپ بھی اس کیفیت کا شکار ہیں یا نہیں۔ اور آخر پہ اس کیفیت کو ختم کرنے اور دوبارہ زندہ دل محسوس کرنے کے لیے چند پوائنٹس ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ 5 وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، ٹیکنالوجی کا بے تحاشا استعمال کرنا۔ اب آپ شاید یہ کہیں کہ جب آپ حالی پن محسوس کرتے ہیں تو آپ ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں تاکہ آپ کا دل بہل جائے، لیکن حقیقت شاید اس کے الٹ ہو۔ شاید آپ ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال کر کے اور فیس بک اور دوسری سوشل میڈیا ایپس پہ آپ جو کچھ دیکھتے ہیں اس سے اثر لے کے آپ اور زیادہ حالی پن محسوس کرتے ہوں۔ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی میں بے پناہ آسانیاں اور ساری دنیا سے روابط پیدا کیے ہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے حد درجہ استعمال نے ہمیں اپنے پیاروں اور ان کے ساتھ بتائے جانے والے انتہائی قیمتی لمحات سے محروم کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو وقت ہم اپنے پیاروں کے ساتھ گزارتے تھے اب موبائل فونز، ٹیبلٹس، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی نظر ہو جاتا ہے۔ گزرے وقتوں میں اگر اولاد پریشان ہوتی تھی تو ماں باپ، بہن بھائی، دادا دادی ہر کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا، مگر اب حال یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں سارے لوگ اپنے اپنے موبائلوں میں سر دیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اکثر تو کسی سے بات کرنا بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اگلے بندے کو ڈسٹرب کر دیں گے یا اگلا بندہ ہماری بات توجہ سے نہیں سنے گا۔ نمبر 2، سوشل میڈیا پہ ہونے والی سچی محبتیں اور دوستیاں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کل اکثر مرد و خواتین ہر چند روز بعد سچی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی لڑکیوں اور لڑکوں کی ہوتی ہے جو صرف ٹین ایجرز ہیں، اور ان روز کی محبتوں کے پیچھے جو سب سے بڑا انفلوئنس ہے وہ رات دن ٹی وی پہ دکھائی جانے والی جھوٹی دنیا ہے۔ حالانکہ ٹی وی کے ڈراموں اور حقیقی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ فرق دیکھنے کے لیے آپ کو دور جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ انہی ڈراموں میں کام کرنے والے ایکٹروں کی مثالیں لیں تو انہی میں سے زیادہ کی اپنی ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی، اور بیشتر لوگ طلاق لے چکے یا دے چکے ہوتے ہیں۔ لیکن جس طرح یہ لوگ ٹی وی ڈراموں میں اپنے آپ کو شو کرتے ہیں یا پھر جس طرح ٹاک شوز میں بان ٹھان کے آتے ہیں اور اپنی زندگی کو پورٹرے کرتے ہیں، اسے دیکھ کے عام بندے کو لگتا ہے کہ جیسے اس کی زندگی سے کوئی چیز مسنگ ہے، اور وہ باقی لوگوں سے اپنے آپ کو بہت پیچھے محسوس کرتا ہے۔ اور جتنا زیادہ کوئی ڈرامے یا اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اپنے بارے میں برا اور اپنی زندگی کو ادھورا محسوس کرتا ہے۔ نمبر 3، مادہ پرستی۔ جب سے لوگوں نے سچے رشتوں اور جذبات پر پیسے اور دولت کو اہمیت دینا شروع کی ہے، لوگوں کے اندر کا حالی پن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہی مادیت پرستی ہے جس کی کشش نے لوگوں کو ایسے دراہے پر لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں پیسہ تو آ گیا ہے مگر انسان کے اندر پیدا ہونے والا اخلاق کسی طور پر بھی پر نہیں ہوا۔ لوگوں نے اپنے گھر آسائشوں سے بعد لیے ہیں۔ فریج، ٹی وی، اے سی، گاڑی، مہنگے کپڑے اور جوتوں سمیت کئی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں ایسی دوڑ پر لگا دیا ہے کہ جہاں انسان برانڈڈ اشیاء حاصل کر لینے کے بعد بھی اندر سے حالی پن کا شکار ہے، اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں اور ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ میں اپنے آپ کو ناکافی سمجھے بیٹھا ہے۔ نمبر 4، خود کو دوسروں کی نظر سے دیکھنا۔ ہم میں سے کئی لوگ اپنی ذات کو صرف اس لیے پسند نہیں کر پاتے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی کامیابی اور زندگی میں سیٹسفیکشن کے لیے اپنا سکیل سیٹ کرنے کی بجائے خود کو دوسروں کی نظر سے جج کرتے ہیں کہ آیا کہ دوسرے لوگوں کی نظر میں ہم گڈ انف ہیں یا نہیں۔ ایک تو ہم خود یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، اور دوسری غلطی اکثر ہمارے والدین کرتے ہیں جو اپنے بچوں کا موازنہ دوسروں کے بچوں سے کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو نالائق اور نکمہ ہونے کا احساس دلا کے ان کے اندر احساس سے کم تری پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بری عادت ہے کہ آپ اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں،
तो इस खौफ को ख़त्म करने के लिए मेरे चैनल पे पहले से एक वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक आपको इस कोने में मौजूद आई के बटन पर क्लिक करने से मिल जाएगा, जो आप ये वीडियो ख़त्म करके देख सकते हैं। नंबर 5, किसी नाखुशगवार वाक़ये या हादसे का हो जाना। कभी कभी हमारे साथ ऐसे हादसात भी होते हैं जिनमें हमारा अपना कोई कसूर नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। इन हादसात में सबसे अहम किसी अपने को खो देना है या बचपन में वालिदैन में से किसी एक का फौत हो जाना है। इसके अलावा माँ बाप के लड़ाई झगड़े, वालिदैन की एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी या उनकी अलहदगी, अचानक किसी दोस्त का मर जाना या औलाद में से किसी की अचानक मौत हो जाना, या फिर अपने साथी की बेवफाई समेत कई ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो हमारे लिए तवील उदासी और हालीपन का सबब बनते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको अंदरूनी हालीपन या हल्के डिप्रेशन की चंद इलामतें बताने लगा हूँ, जिनका मुआजना आप अपने साथ करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया कि आप भी इस मसले का शिकार हैं या नहीं। नंबर 1, आपको अपनी ज़िंदगी बेमसरफ और नकारा लगती है। नंबर 2, आप शदीद ज़हनी हल्फशार का शिकार हैं और बेवजह सोचते रहते हैं। नंबर 3, आप मुस्तकिल मिजाजी से कोई काम नहीं कर पाते। नंबर 4, आपको सिगरेट्स या दूसरी नशावर चीज़ों की तलब होती है या फिर आप उनके आदी हैं। नंबर 5, आप लोगों में घुलने मिलने और महफिलों में जाने से कतराते हैं। नंबर 6, आप कोई काम शुरू करने से पहले ही उस काम के सही ना होने के बारे में सोचने लगते हैं। नंबर 7, आप नाउमीदी महसूस करते हैं। नंबर 8, आपसे अच्छी तरह किसी काम पे फोकस नहीं किया जाता। नंबर 9, आप चाहते हैं कि बस आपको अकेला छोड़ दिया जाए। नंबर 10, आप अनमोटिवेटेड रहते हैं या फिर बगैर किसी वजह की थकावट सी महसूस करते हैं। तो इस हालीपन को ख़त्म करने और इस कैफियत से बाहर निकलने के लिए ये कुछ टिप्स हैं, जिनसे अगर आप वाकई कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इन टिप्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए जेन्युइन एफर्ट करें और आप यकीनन इस कैफियत को पीछे छोड़ देंगे। नंबर 1, अपने खुदा से टूटता हुआ ताल्लुक़ जोड़ लें। चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, अगर आपने एक लंबे अरसे से अपने खुदा के सामने सर नहीं झुकाया तो आज ही ये काम कर लीजिए। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में से चंद मिनट ज़रूर निकालिए जिसमें आप अपने खुदाए बरतर से तन्हाई में बात कर सकें। उसके सामने अपने शिकवे शिकायत रखें, उसे अपने मसाइल खुलकर बताएं, अपने हालीपन का जिक्र करें और चंद ही दिन में आप ये महसूस करेंगे कि आप में जीने की उम्मीद पैदा होती जा रही है। नंबर 2, दूसरों से अपना मुआवजा ना करें और खुदा की अता की गई चीज़ों पर काने रहना सीखें। हम तमाम लोग मुख्तलिफ मकासद, अपनी अपनी किस्मत और यूनिक एबिलिटीज़ के साथ इस दुनिया में आए हैं, इसलिए हम में से हर शख्स के लिए बेहतर यही है कि हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों से अपना या अपने बच्चों का मुआवजा ना करें, बल्कि जो कुछ हमें अता किया गया है उस पर शुक्र अदा करें और उसको दुरुस्त मकसद के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप आर्ट में अच्छे हैं तो साइंस पढ़ने की बजाय आर्ट्स ही पढ़ें। इसी तरह अगर आपके आसपास कोई दौलतमंद शख्स है तो उससे हसद करके खुद को हालीपन का शिकार ना करें, बल्कि ये सोचें कि यकीनी तौर पर वो आदमी भी अल्लाह ताला से कोई ना कोई ऐसी चीज़ तलब करता होगा जिससे वो महरूम है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको उस चीज़ से नवाजा है। मसलन हमारे मुल्क के एक मशहूर अखबार के मालिक अरबपति हैं, लेकिन उनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है। असल में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने का मतलब ये है कि आप अपने बारे में जो कुछ ठीक ठीक जानते हैं उसे उस चीज़ से कंपेयर करते हैं जो आप सिर्फ दूसरों के बारे में बाहर से देख सकते हैं, लेकिन असल में आप उन लोगों की हकीकत से वाकिफ़ नहीं और ना ही ये जानते हैं कि वो लोग क्या महसूस करते हैं। नंबर 3, लोगों की बातों को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत ना दें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि खुदा ने हर शख्स को मुख्तलिफ बनाया है, लिहाजा आपको चाहिए कि आप अपनी ज़ात की अहमियत को समझते हुए अपने फ़ैसले खुद करें और लोगों को ये बताने की इजाज़त ना दें कि आप ऐसे हैं या आप में ये कमी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो नहीं कहते जो हकीकत होती है, बल्कि वो कहते हैं जिस तरह वो आपके बारे में महसूस करते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि आप खुद से मोहब्बत में किसी और की ना सुनें, लेकिन खुद को अपनी नज़र से देखें और अपनी वैल्यूएशन खुद करें, ना कि लोगों को इस चीज़ की इजाज़त दें कि वो आपको जिस खाने में डालना चाहें डाल दें और आप भी अपने आप को उन्हीं की सोच के मुताबिक जज करने लगें। हत्ता कि आप वो टीवी ड्रामे और शोज़ भी देखना बंद कर दें जो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करवाते, बल्कि उल्टा एहसास से कमतरी और गैर इत्मीदी का शिकार करते हैं। नंबर 4, अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखें। ख्वाहिशात ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को अपनी ख्वाहिशात की फहरिस्त से बाहर कर दीजिए जो आपको टेंशन देने का बायस बनती हैं। इसके साथ साथ आइडियलिज़म से दूर रहें
اکثر لڑکے اور لڑکیاں اپنے ذہنوں میں اپنے ہم سفر کا ایک محسوس خاکہ بنا لیتے ہیں، اور جب ان کا ساتھی اس پر پورا نہیں اترتا تو وہ خود کو اندر سے انتہائی حالی محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جیسے اب دنیا بالکل اینڈ ہو گئی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے آئیڈیل ہم سفر ڈراموں میں ہی ملتے ہیں، لیکن اگر آپ ریئل دنیا میں دیکھیں جہاں آپ نے 50 سال اکٹھے گزارنے ہوں اور ڈراموں کی طرح بار بار ٹیک لینے کا چانس بھی نہ ہو اور نہ ہی آپ کے لیے کسی نے اسکرپٹ لکھا ہو، تو یقیناً ڈراموں کی طرح کی پرفیکشن کی توقع رکھنے کا نتیجہ نیگیٹو ہی نکلے گا۔ نمبر 5، اپنی زندگی کو ساتھ ساتھ انجوائے کرتے جائیں۔ خوشی انسان کو جینے کا مقصد فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے رہیں کہ جب تک آپ کی زندگی بالکل پرفیکٹ نہیں ہو جائے گی تب تک آپ خوش نہیں ہوں گے، تو شاید آپ کبھی بھی خوش نہ ہوں۔ امپرفیکشنز یا حادثے ہمیشہ زندگی کا حصہ رہتے ہیں، اور آپ نے اسی طرح زندگی گزارنی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ انجوائے بھی کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ انسان بڑے بڑے کارناموں سے لے کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں سے بھی خوشیوں کو تلاش کر سکتا ہے، جیسے کسی غریب کی مدد کر دینا، بہن بھائیوں کے ساتھ باتیں کرنا، گھر میں ماں کا ہاتھ بٹانا، یا کچھ دیر کے لیے بزرگوں کے پاس بیٹھ جانا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ موبائل یا انٹرنیٹ کی زندگی حقیقی رشتوں اور تعلقات کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6، اپنی زندگی میں کچھ کرنا شروع کریں۔ انر ایمپٹینس کی ایک اور وجہ ہر وقت کی بوریت ہے۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کرنے کو کچھ بھی نہیں، تو بھی آپ خالی پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاب لیس یا فارغ لوگ اس کیفیت میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں ترقی کر رہے ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ مثبت سمت میں جا رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی خالی پن محسوس نہ کریں، کیونکہ جب آپ ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ساری پازیٹیو انرجی آپ کے دماغ کو اتنی ڈیل ہی نہیں دیتی کہ آپ نیگیٹو یا ڈپریشن والی سوچوں کو اپنے اوپر غالب آنے دیں۔ لیکن اگر آپ ناکام یا فارغ ہیں تو یقیناً خالی پن محسوس کریں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہیں اور آپ کے دماغ میں ہر وقت طرح طرح کے خیالات چلتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے میرے چینل پہ پہلے سے ایک ویڈیو موجود ہے جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔